ہر ایک کی زبانی آپ یہ بات سنیں گے کہ نوجوان بگڑ رہے ہیں، گناہوں کی طرف منتقل ہو رہے ہیں، اور دل میں جو آتا ہے وہ گناہ کرتے ہوئے آگے نکل جاتے ہیں۔ آج لوگوں کی عقل حیران ہے کہ یہ نوجوان اتنا کیوں آگے بڑھ رہا ہے، اتنے گناہوں کے اندر ملوث ہو رہا ہے، پہاڑ جیسے بڑے بڑے گناہوں کو وہ چٹکیوں میں کر رہے ہیں۔ آخر ان کی اصلاح کیسے کی جائے؟ اسلام میں کیا کمی ہو رہی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں، جو کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، وہ اپنے بارے میں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں انہو ینام وہو شاب اعزب لا احل لہ فی مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری، وہ کہتے ہیں کہ جب میں جوانی کے قریب تھا، تقریباً ان کی عمر 10-11 سال رہی ہوگی، وہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہماری شادی نہیں ہوئی تھی اور ہم تمام جو ہے مسجد کے اندر قیام کیا کرتے تھے، مسجد کے اندر سویا کرتے تھے۔ یہ صحابہ اکرام کا معمول تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے نوجوان بچے مسجد کے اندر قیام کرتے، سویا کرتے تھے، رات گزارا کرتے تھے، جس کی بنا پر ان کو علم حاصل کرنے کا موقع ملتا، نمازیں پڑھنے کا موقع ملتا، اور تہجد کی نماز کا اہتمام کا موقع ملتا، اور ساتھ ہی ساتھ ان نوجوان بچوں کو اچھے نیک ساتھیوں کے ساتھ رہنے کا موقع ملتا۔ یہ ایک اور حدیث پاک کے اندر اپنی بات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی پاک کا معمول یہ تھا کہ فجر کی نماز کے بعد جتنے بچے وہاں پر سوتے تو وہ اپنے خوابوں کو پیش کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے خوابوں کو سنتے اور ان کے خوابوں کی تعبیر بیان کیا کرتے اور ان کی تعریف بھی کیا کرتے تھے کہ ماشاءاللہ آپ کو بڑا اچھا خواب پڑا ہے، آپ نے اچھا عمل کیا ہے۔ اس طرح کی باتیں اس زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میرے دل کے اندر بھی خواہش پیدا ہوئی کہ مجھے بھی خواب پڑے گا اور تمام لوگوں کے سامنے خواب بیان کروں گا، اور اللہ کے نبی بھی خوش ہو جائیں گے، میری تعریف کریں گے تو میرا مقام بھی بڑھے گا۔ کہتے ہیں کہ مجھے خواب ہی نہیں پڑتا تھا، کئی صحابہ اکرام کو خواب پڑتا، لیکن خواب پڑا تو بھی اتنا خطرناک پڑا، پہلی مرتبہ پڑا۔ وہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، میں سو رہا تھا رات میں، خواب میں 2 فرشتے میرے پاس چل کر آئے، میرے دونوں بازو کو پکڑا اور اٹھا کر لے کر چلے گئے۔ اور کہاں پر لے کر چلے گئے؟ کہتے ہیں کہ جہنم جیسا گڑھا تھا، بالکل اس کے سامنے کھڑا دیا، آگ نکل رہی تھی، اور میں نے دیکھا اس گڑھے کے اندر، اس جہنم کے اندر ہمارے اپنے جاننے والے کئی لوگ اس کے اندر ملوث ہیں۔ میں ڈر رہا تھا، دعا کر رہا تھا، اعوذ باللہ من النار، میں اس طرح کے الفاظ جو ہے اپنے خواب میں اس جہنم کو دیکھ کے کہہ رہا تھا۔ تو تیسرا فرشتہ آ کر کہتا ہے کہ اے عبداللہ آپ ڈریے نہیں۔ اتنا کہنے کے بعد کہتے ہیں کہ میری نیند کھل گئی اور میں بڑا غمگین رہا، ڈر سا محسوس ہوا، عجیب و غریب خواب پڑا ہے۔ تو انہوں نے اپنے بہن ام المومنین حضرت حفصہ سے جا کر اس خواب کو بیان کیا۔ حضرت حفصہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اس خواب کو پیش کیا، تو خواب کو سننے کے بعد اللہ کے نبی کے بڑے پیارے الفاظ تھے، نعم الرجل عبداللہ، آپ کا بھائی اور یہ عبداللہ بڑا نیک انسان ہے، بڑا پیارا انسان ہے، لو کان یصلی من اللیل، کاش کہ یہ بچہ جو ہے تہجد کی نماز کو مزید پڑھتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ اتنا جواب سننے کے بعد جو ہے حضرت نافع بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں فَكَانَ بَعْدُ لَا يُنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا، میں نے اپنی زندگی بھر حضرت عبداللہ ابن عمر کو دیکھا کہ وہ رات میں بہت ہی کم سویا کرتے تھے۔ میرے بھائیو غور کیجئے، یہ صحابہ اکرام کی تربیت تھی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مہینے میں 1 مرتبہ اجتماع کریں گے، سب لوگوں کی تربیت ہو جائے گی۔ یہ بات اپنے ذہن سے آپ نکال دیں۔ یہ اجتماع، یہ بیان، یہ ہدایت کا سبب تو بن سکتا ہے، لوگ آپ کی توحید کو قبول کریں گے، آپ کی باتوں کو ایکسپٹ کریں گے۔ تربیت وقت چاہتی ہے، آپ وقت گزارے، آپ ان کو وقت دے، ان کے سامنے وسائل کو پیش کرے، آپ ان کو موقع دے سمجھنے کا، سیکھنے کا، ایک ماحول پیدا کرے۔ تو اپنے گھر کے ذمہ داران، علاقے کے ذمہ داران یہ کوشش کرے کہ ہمارے نوجوان بچے ان کے 2 ہی گھر ہو، پڑھنے لکھنے کے بعد اگر رہے تو یا تو مسجد میں رہے یا تو پھر اپنے گھر پہ رہے۔ مسجد میں رہیں گے، اہتمام کریں گے، رات میں سوئیں گے، نوجوان بچوں کے ساتھ رہیں گے تو فائدہ کتنا ہوگا؟ سب سے پہلی بات تو مسجد کی حفاظت ہوگی، اور دوسرا ان کے اندر تقویٰ پیدا ہوگا۔ جو بڑے بڑے کام جو ہے وہ مسجد کے باہر بغیر سوچے سمجھے کیا کرتے تھے، لیکن مسجد میں کرنے سے پہلے چھوٹا سا بھی ان کو گناہ کرنا ہوگا تو یہاں سے آواز آتی ہے کہ تو مسجد کے اندر موجود ہے،
اتنا برا کام تو نہیں کر سکتا. سوچنے کی بات ہے. تقویٰ دیکھے کیسا آ جاتا ہے. علاقہ اور اچھے لوگ ملنے کے بعد جو ہے انسان کے اندر خوبیاں پیدا ہوتی ہے. آپ مسجد میں سونے کے لیے کیجیے. آپ مسجد میں آئے ہیں, آپ کو سونا ہے, مسجد کے اندر رہے. آپ نوجوان بچے بیٹھے, ان کی نگرانی کرے, ان کے تعلیم کا انتظام کرے. اور سب سے بڑی بات تو یہ تہجد کی نماز کا اہتمام کریں گے. اگر تہجد نہ بھی پڑھیں تو کم از کم فجر کی نماز کی پابندی کریں گے. اور بگڑانے والی چیز جو سب سے بڑی چیز ہے وہ دوست و احباب ہے. انشاءاللہ مسجد میں سونے کی بنا پر جو ہے صرف نیک لوگ ملیں گے. اگر بدکار بھی آ جائیں گے تو نیک ہو جائیں گے انشاءاللہ.